یہ جو اللہ نے برتری اور فضیلت ثابت کی ہے، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ، ایک ٹیکنیکل غلطی ہے جو کافر سے ہو رہی ہے. اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے نا ترقی کا، وہ اس ترقی کا حکم دیا ہے جس سے اس ترقی کی وجہ سے اللہ کے چاہنے والوں کا دنیا پہ غلبہ ہو، اور جس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کا غلبہ ہو. کیونکہ کمزور اور جو اکنامکلی کمزور ہو، ہر میدان میں کمزور ہو، نظریہ دنیا میں اس کا نہیں چلتا. یہ دنیا ڈنڈے کو مانتی ہے، ڈنڈے کو. پاورفل کو لوگ فالو کرتے ہیں، کمزوروں کو کوئی بھی فالو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ بے روزگار ہو، ایک ڈھیلا جیب میں نہیں ہے آپ کے. کبھی وسیم بھائی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، کبھی سلیم بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے، کبھی آپ نے غفار بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے. ایک چائے کی پیالی آپ کے پاس اپنے پیسوں کی نہیں. اس کے بعد پھر آپ جاتے ہو وسیم بھائی جن کا 1 لاکھ قرضہ پی کے بیٹھے ہوئے ہو، غفار کے جن کے 2 لاکھ روپے کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کے گھر جا کے آپ کہہ رہے ہوئے میں نے سنا تو سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے، برے کام کر رہا ہے تو وہ سنے گا آپ کی نصیحت، کہے گا تجھے جب بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، تم نے فلم دیکھنے میں شرم، اپنے خرچے پہ دیکھ رہا ہوں نا فلم. تو حج بھی اپنے خرچے پہ نہیں کر کے آیا، بھیک لے کر گیا مجھ سے، عمرہ بھی بھیک لے کے کرتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جو آدمی دنیا میں کمزور ہوتا ہے نا، اس کی دنیا میں کوئی بھی بولو نہیں سنتا. اس لیے اصل تو آخرت ہی ہے، لیکن اس آخرت تک پہنچنے کے لیے من حیث القوم، بلکہ فرد کو بھی ترقی کرنی پڑے گی. تبھی میں جو نوجوان نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں، پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے، میں ان سے کہتا ہوں اگر تم نے نہیں پڑھے نا، جب بے روزگار ہوگے تو نماز روزہ بھی جائے گا تم سے. یہ نہ سمجھنا کہ نمازی بن کے رہو گے، نماز بھی اپنے خرچے پہ صحیح 5 ٹائم پڑھی جاتی ہے. جب پیسے نہیں ہوتے انسان کی جیب میں اور بھکاریوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، تو اخلاقیات بھی جاتے ہیں، نماز بھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی جاتی ہے، حج بھی جاتا ہے. جب ہم کیوں انگلش سیکھنے کا لڑکوں کو مشورہ دیتے ہیں؟ آج انگلش ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے. جن لوگوں کو انگلش آتی ہے نا پاکستان میں خاص طور پر، وہ کہیں بھی کام اٹکتا نہیں ہے ان کا. آپ 2 4 انگلش کے الفاظ بولیں گے کہ وہ سمجھے گا پڑھا لکھا آدمی ہے ماشاء اللہ جی، کیونکہ ہمارے یہاں ہر ایک کو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں آتی. آپ 4 لفظ انگلش کے بولیں، اگلا کہتا ہے بھائی شاید یہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، حالانکہ آپ رکشا چلاتے ہو گے. آپ امریکہ میں رکشا چلا کے آؤ، آپ کی یہاں ڈاکٹر بھی عزت کریں گے، بولیں گے یار فر کیا بول رہا ہے، انگلش بول رہا ہے. یہ معیار غلط ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے معیار. یہ کوئی زبان تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، لیکن جب بن گیا ہے اب آپ اس سسٹم کو تو چینج نہیں کر سکتے نا. ہم کہتے ہیں سسٹم چینج نہیں ہو سکتا بھائی، اب آپ خود چینج ہو جاؤ. اب ہم دینداروں کو کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو انگلش سکھاؤ تاکہ احساس کمتری کا شکار بولو نہ ہو. پہلے ابھی بھی اردو کو بھی بڑی عزت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سامنے رکھی ہوئی ہے نا، ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک رشتے دار آئے پنجاب سے، ان کو اردو نہیں آتی تھی، پنجابی بولتے تھے اور بڑے پڑھے لکھے تھے. یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں پڑھے لکھے تھے تو اردو کیوں نہیں آتی، تو ویسے کتابی اردو تو آتی تھی ان کو، بولنے کی پریکٹس نہیں تھی. اب جب یہاں ٹیوشن کے لیے کراچی میں آئے ہیں، کوئی ٹیوشن دے ہی نہیں رہا ان کو. اب جس گھر میں وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے، یہاں یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے تھے اور ہاؤس ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کرنا شام کے وقت فری ٹائم میں لوگ ٹیوشن پڑھا کے اپنے وہ گزارا چلا رہے ہوتے ہیں. میرے پاس آئے کہ جی کوئی ٹیوشن ہی نہیں دیتا. میں نے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے ہو یار. کہتے ہیں یار جب میں پنجابی بولتا ہوں وہ کہتے ہیں شاید یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اب میں ڈگریاں دکھا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں نہیں بھائی صحیح ہے. تو ٹیوشن ہی نہیں مل رہا تھا ان کو، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ بول لیتے اردو، سیکھ لیتے. کہہ رہے میں ایک طویل عرصہ کراچی میں گزاروں گا تو میں پھر اردو بولوں گا، سیکھوں گا. پھر وہ سیکھ گئے اردو الحمدللہ. تو یہ انسان کسی بھی لحاظ سے جب اس کے پاس کسی نالج کی کمی ہوتی ہے یا مالی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو ایک فرد نہیں چل پاتا میرے بھائی. میں لوگوں سے کہتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، گھر میں میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تم کما کے لاؤ، صرف تمہاری ہی سنی جائے گی گھر کے اندر.
بس